مسلمان مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ علی الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، جو نماز قائم کریں اور رزق سے خیرات ادا کریں وہ بہترین لوگ ہیں۔ عہد کی پاسداری کرو اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ وحدت کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ یہ تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف مقدم رہنا چاہیے۔ توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا خدا معبود صرف ایک ہی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ ایسا ہے جو آسمان سے گر گیا۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ خطبہ حج کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ امام حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے لاکھوں عازمین میدان عرفات پہنچے۔ غروب آفتاب تک دعاؤں، توبہ، استغفار اور عبادات میں مصروف رہیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ جمرات کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کل حجاج کرام دوبارہ مینا پہنچیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی اور حلق یا قصر کیا جائے گا۔ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ بعد اذان حجاج مسجد الحرام جا کر طواف زیارت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حج کا فریضہ ادا کرنے والوں کو مبارکباد۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ حج کا مبارک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ حج کا پروقار اجتماع امت مسلمہ کے باہمی اتحاد اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی جذبہ محبت و ایثار اور باہمی تعاون میں اصل قومی اور اجتماعی ترقی اور خوشحالی کا راز پنہاں ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ دعا ہے کہ عالمی امن، عدل و انصاف، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو تقویت ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چین کا 4 روزہ کامیاب دورہ مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ چینی اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ دورے سے متعلق پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری۔ پاکستان اور چین کا تصویراتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ 2025 تا 2029 ایکشن پلان میں تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتماد، احترام اور حمایت کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ چین پاکستان ہر موسم کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ معیشت، تجارت، توانائی، ڈیجیٹل اکانومی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے۔ دونوں ممالک نے پرامن اور باہمی فائدہ مند انداز میں خلائی تعاون کو مزید فروغ دینے کا بھی اعادہ کیا۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال اور قابل تقلید ماڈل ہے۔ اقتصادی کے ساتھ ساتھ چین ایک عالمی عسکری طاقت بھی ہے۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سفارتی تعلقات کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا ہے۔ اس میں مزید وسعت پیدا کریں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس کی وارث بنیں۔ چینی طرز کے چھوٹے معاشی ماڈل کو نافذ کر کے اپنے اہداف حاصل کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفود کی ملاقاتیں۔ وزیراعظم نے زرعی تعاون سے متعلق ورکشاپ میں بھی شرکت کی۔ چین کے ساتھ تحقیق کے ذریعے تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ کوکین کوئین ملزمہ پنکی عرفان مول کی طبیعت ناساز۔ سندھ حکومت کا SIUT منتقل کرنے کا فیصلہ۔ طبی معائنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ جیل حکام نے کراچی پولیس سے خصوصی اسکواڈ طلب کر لیا۔ ادھر ضلعی پولیس کے بعد جیل پولیس نے بھی پنکی کی جان کو خطرہ قرار دے دیا۔ جیل حکام نے عدالت میں ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست کر دی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے جیل حکام سے پنکی کو پیش نہ کرنے پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ جیل حکام کے مطابق ملزمہ پر 23 مقدمات درج ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی MQ-9 ریپر ڈرون تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا۔
जिसे तबाह किया गया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की तस्दीक की थी। कहा कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ अमरीकी फौजियों को मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए की गईं। ईरानी शहर बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। जस्सुक और सरक में भी इसी नोयत की आवाज़ें आईं। दोनों कस्बे आबना हुर्मुज़ के करीब हैं। ईरानी हुक्काम ने किसी नुकसान की तफसील जारी नहीं की। सेहूनी हुकूमत का कैंसर ज़दा ट्यूमर अपनी बदकिस्मत ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में है। रमज़ान में मुसल्लत करदा जंग में सेहूनियों को बेबस कर दिया। जारे अमरीका के मुंह पर भी थप्पड़ रसीद किया। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने का हदफ यकसर नाकाम बना दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरानी ज़ायरीन दुनिया भर से आए मुसलमानों को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में नुमाया किरदार अदा करें। ईरानी आज़मीन हज दीगर मुस्लिम भाइयों को मुसल्लत करदा जंग में फतह की कहानी सुनाए। मिडल ईस्ट में अमरीकी शरारतों के लिए अब कोई महफूज पनागाह बाकी नहीं बची है। फौजी अड्डों के खात्मे के बाइस अमरीका खित्ते में साबिक़ हैसियत से दूर होता जा रहा है। एक बात बिल्कुल यकीनी है कि अब वक्त की सुई किसी सूरत पीछे नहीं जाएगी। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। ईरान अफसूदा यूरेनियम हवाले करे ताकि उसे तबाह किया जा सके। ईरान के साथ मिलकर किसी काबिल कबूल मकाम पर भी तलब किए जाने का ऑप्शन मौजूद है। जौहरी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारे को इस पर अमल का मुशाहिदा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा या तो शानदार और बामानी होगा या सिरे से होगा ही नहीं। मुझ पर तनकीद करने वाले अहमक हैं। ऐसे सियासतदान तक़सीम फैलाने वाले हैं। ये मेरी हर बड़ी कामयाबी पर तनकीद करते हैं। ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने 2 तस्वीर शेयर की। एक में नकदी का ढेर पड़ा दिखाया गया। कैप्शन में लिखा कि ओबामा की ईरान पॉलिसी। दूसरी में अमरीकी जहाज को बमबारी करते दिखाया गया। कैप्शन में लिखा, ये है ट्रंप की ईरान पॉलिसी। अफसूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी सफारतखानों ने कहा कि ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट के वहम में मुब्तला हैं। पिछली मरतबा आपने यूरेनियम को निकालने की कोशिश की थी, अपने 12 फौजी तैयारे गंवा दिए थे। ईरान ने यूरेनियम अमरीका को देना होती तो जंग से पहले ऐसा कर चुका होता। अगर अमरीका जंग के जरिए ये हासिल कर सकता है तो अब तक ले चुका होता। आप अपने टूटे हुए ख्वाबों को दोहरा ही सकते हैं। ये वो कीमत है जो गलत फहमी का शिकार जंगी मुस्लिम दोस्त पर एतमाद करने की वजह से है। जैसा भी मुमकिन हो आबना हुर्मुज़ ने खुलना ही है। हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी और क़वायद के खिलाफ है। ट्रंप एक अच्छा मुआहिदा हासिल करेंगे या मुआहिदा ही नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुसवदा तैयार करने और उसमें अल्फाज या जुमले के इस्तेमाल पर नाइत्तेफ़ाक़ी को दूर करने में वक्त लगता है। हमें इस मामले पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये डील हुई तो बहुत अच्छी होगी। आबना हुर्मुज़ बग़ैर टॉल के खोल देनी चाहिए। रूस आबना हुर्मुज़ में टॉल देने पर रज़ामंद नहीं। चीन भी इससे इत्तेफाक करता है। ईरान के सिवा दुनिया का कोई भी मुल्क आबना हुर्मुज़ पर टॉल टैक्स नहीं देना चाहता। सदर ने इसका काम को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की है। कतर की कोशिशों से अमरीका और ईरान में मुंजमद असासों के मामले पर इत्तेफाक। अल जज़ीरा टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन में इत्तेफाक राय के बाद मुआहदे का इम्कान बढ़ गया। आज मुफ़ाहमत याददाश्त का ऐलान होने का इम्कान। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़र ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की क़तरी हुक्काम से मुलाकात। मुंजमद असासों की बहाली और जौहरी मामलात पर तबादला ख़याल। ईरानी सदर कहते हैं कि किसी भी सूरत दबाव कबूल नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर का 87 रोज़ बाद मुल्क में इंटरनेट बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। तुर्क टीवी TRT के मुताबिक पाकिस्तान ईरान अमरीका कशीदगी में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी और सफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल की अस्करी और सफारती साख मजीद मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजबूत किया। जोग्राफी, अस्करी और इंटेलिजेंस साख ने पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत दी। सफारतकारी की असल कामयाबी तशहीर नहीं बल्कि नताइज होते हैं। आलमी मालियाती आदाद शुमार के मुस्तनद और
ادارے بلومبرگ پاکستان کے کردار کے معترف پاکستان کی معاشی صورتحال پر جائزہ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مشکل علاقائی اور معاشی چیلنجز کے باوجود پاکستان عالمی اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ معیشت مستحکم $280 پر برقرار ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں صرف 1.3% کی معمولی کمی ہوئی ہے۔ معاشی مضبوطی کی وجوہات میں IMF، تعاون اور خلیجی سفارتکاری شامل ہے۔ پاکستان کی معاشی مضبوطی کی بڑی وجوہات میں سعودی عرب اور چین کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ عالمی معاشی طاقتیں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کی معترف ہیں۔ دان بولو رسی کھولو، وقت کم اور مقابلہ سخت۔ مویشی منڈیوں میں بھرپور رش۔ عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش۔ دھڑا دھڑ خریداری۔ بیوپاریوں نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا۔ کمزور بکروں کے بھی تگڑے دام۔ بجٹ کے مطابق جانور ڈھونڈنے کی تگودوں میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آج جانور لے کر ہی گھر لوٹیں گے۔ عید کی خوشیاں اپنوں میں منانے کے لیے اپنے علاقوں کو واپسی تیز۔ پہلے سفر سے رہ جانے والے آج گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش ہے۔ ٹکٹ ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دور دراز جانے والے تاحال بس مالکان کے رحم و کرم پر ہیں۔ قریبی شہروں میں جانے کے لیے آن لائن ٹیکسیوں کا بھی استعمال۔ آن لائن ٹرانسپورٹ سروسز کی اپلیکیشنز پر صارفین کی ٹریفک میں اضافہ۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ بسوں میں ٹکٹ نہ ملنے کے باعث آن لائن ٹیکسی بکنگ کرا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کے لیے ماحول دوست ویسٹ بیگز تقسیم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب میں 1.20 کروڑ بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں 35 سے 37 لاکھ جانوروں کی قربانی متوقع ہے۔ شہری قربانی کے بعد اپنی آلائشیں اس بیگ میں ڈالیں۔ ستھرا پنجاب کا عملہ خود آپ کے پاس ان کو اٹھانے کے لیے پہنچے گا۔ ویسٹ بیگز مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آلائشیں مخصوص جگہ پر رکھیں ورنہ $50,000 جرمانہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کی ایشین انفراسٹرکچر بینک کو شراکت داری کی پیشکش۔ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کانسیٹ نیٹن لیمیٹرسکی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا باکو اربن فورم میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا۔ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ پانی اور صفائی کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے لیے تعاون کو سراہتے ہیں۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو تعزیتی خط۔ کوئٹہ میں دہشت گردی پر افسوس کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ مشکل گھڑی میں بلوچستان حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ دہشت گردی پوری قوم کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ چیلنج ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ یاد رکھی جائیں گی۔